بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو بہت بری برائی میں مبتلا تھی، اور وہ برائی تھی پستی، فحاشی اور بدکاری، اور ان کی سب سے بدترین برائی لیاقت تھی، یعنی مرد مرد کے ساتھ جنسی تعلق بناتے، عورت کو چھوڑ کر مرد مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پوری کرتے تھے، جو قوم لوط سے پہلے کسی لوگ نے نہیں کی تھی۔ وہ کھلم کھلا لیاقت کرتے، راہ چلتے لوگوں کو لوٹتے اور اپنی مجلسوں میں بھی برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، دن رات اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ نہ مانے، بلکہ الٹا مذاق اڑانے لگے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بے حد بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتے کی ایک جماعت کے ساتھ نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا۔ جب یہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کو اپنی قوم کی جان کا خطرہ محسوس ہوا۔ قوم لوط کے مردوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور مہمانوں کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور اپنی بیٹیاں اپنی قوم کی عورتیں پیش کی۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ قوم لوط سرکشی میں حد سے بے حد بڑھ گئی ہے تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ پستی، فحاشی، بدکاری اور لیاقت آپ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر آ کر قوم سمود کے مردوں کے چہرے پر ایک ضرب لگائی جس سے وہ نابینا ہو گئے، فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ان کے عذاب کا وقت صبح کا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ وہ رات کے وقت پچھلے پہر اپنے اہل و عیال کے ساتھ یعنی ایمان والوں کے ساتھ نکل جائیں، اور جب عذاب نازل ہو تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستیوں کو لے کر نکل گئے۔ صبح ہوتے ہی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے بستیوں کو، سدوم اور عمورہ کو جڑوں سے اکھاڑ کر آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور پھر الٹ کر زمین پر دے مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان پر مٹی کے پکے ہوئے پتھر کی بارش ہوئی۔ قوم سمود تباہ ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب میں شامل ہو گئی، کیونکہ جب ان کے شوہر لوط علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لائی اور قوم سمود کے گناہوں میں ان کا ساتھ بھی دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ پیچھے کی طرف مڑی اور عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچ گئے، جبکہ ان کی بیوی وآلہ بھی اس عذاب میں شامل ہو گئی۔ اس تباہی کے نتیجے میں وہ قوم مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گئی اور ان کا علاقہ بحر مردار جو ڈیڈ سی کی شکل میں ان کی نافرمانی کی نشانی بن گئی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے حیائی کو عام کرنا اور اسے معمول کی بات سمجھنا اللہ کی غضب کو دعوت دیتی ہے، اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور نبی کی مخالفت ہلاکت کا باعث بنتی ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور وہ گناہگاروں کو نشان عبرت بنا دیتی ہے، اور رشتہ داری یا محبت کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اگر وہ گناہ میں شامل ہو۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں حد سے پار کر دیتا ہے تو پھر عذاب آ کر رہتا ہے اور صرف ایمان والے ہی بچتے ہیں۔